کوئی یہاں نظمیں تھوڑی پڑھ رہے ہیں. ابھی تک مائک کا مسئلہ سیٹ نہیں ہوا ہے, ابھی تک آواز مجھے ڈبل آواز آ رہی ہے گونج گونج کے. ایک بندہ یہاں مائک کے لیے رکھیں, اس کو میں تنخواہ اپنی جیب سے دوں گا, ٹھیک ہے, وہ ذمہ دار ہوگا. اصل میں جب تک کوئی کام مسلط نہ ہو نا تنخواہ کے ساتھ, یہ کام دنیا میں ہوتا نہیں ہے. ہمارے یہاں فری پھوکٹ کے چل رہے ہوتے ہیں کھاتے, فری پھوکٹ کے کھاتے ہوں گے, اس میں یہی ہوگا. 7ویں صدی ہجری تک نا علماء کرام کا فتویٰ یہ تھا کہ اذان اور امامت پہ تنخواہ لینا جائز نہیں ہے. فقہ حنفی میں یہی فتویٰ چلتا رہا ہے. امام شافعی کے ہاں یہ اجازت تھی کہ آپ امامت کی تنخواہ بھی لے سکتے ہیں اور اذان کی, بولو نا یار, تنخواہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن فقہ حنفی میں تھا کہ امامت, اذان, قرآن کی تدریس, مذہب کی تدریس, اس پہ تنخواہ لینا جائز نہیں ہے. ابھی بھی آواز صحیح نہیں ہو رہی, فری پھوکٹ میں ہے نا. علماء نے جب دیکھا کہ لوگوں کے حالات بدل رہے ہیں, وہ دین کا جذبہ نہیں رہا لوگوں میں, تو فقہ حنفی ہی کے علماء نے یہاں امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑا اور یہ فتویٰ دیا کہ اگر اب امام اور مؤذن کی تنخواہیں متعین نہ کی گئیں تو وہ جذبہ جو اسلاف میں صحابہ میں تھا نا کہ فری میں اپنے آپ کو وقف کر دینا امامت کے لیے, 8-10 مسجدوں میں تو ہوگا, اس کے علاوہ مسجدیں امامت سے خالی. تو دین کو بچانے کے لیے فتویٰ دیا کہ بھائی امام کی بھی تنخواہ ہو, مؤذن کی بھی تنخواہ ہو, مدرسے میں پڑھانے والے استاذ کی بھی تنخواہ ہو. تو یہ ادارے چلتے رہیں گے ورنہ برباد ہو جائیں گے. اور بھی بڑا اچھا فتویٰ دیا, اس کی وجہ سے الحمدللہ مسجدیں محفوظ, کیونکہ اب امام کی تنخواہ ہے تو وہ پابند ہے. تنخواہ نہ ہوتی تو 2-4 تو پابندی کرتے, اس کے بعد سب کہتے یار ہمارا پیٹ ہے, ہمارے بیوی بچے ہیں, ہم کہ ہدیوں پہ پلیں گے کیا, وہ جا کے کمانا شروع کر دیتے. تو یہ میں کامیابی کا ایک اصول آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سمجھیں, یہ کوئی صرف خبریں نہیں دے رہا آپ کو میں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ ہم پیسے خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے ہماری, ہر کام میں نا فری پھوکٹ میں. وہ دیکھو آواز ہی نہیں آ رہی, ان کو آواز نہیں آ رہی ہے, اب صحیح ہو گئی. تو ہم نا ہر کام میں چاہتے ہیں کہ پیسے بچائیں اور فری میں کام ہو, اس کا پھر یہی حشر ہوتا ہے. جب دین کا کام نہیں ہو رہا, امامت, مؤذن, ائمہ حرمین کی بھی تنخواہیں ہیں, پوری دنیا میں اب امام کا وظیفہ ہوتا ہے, پھر آپ اس کو فورس کر سکتے ہیں, بھائی آپ وظیفہ لے رہے ہو, آپ ٹائم پہ نماز کیوں نہیں پڑھا رہے. مؤذن کو آپ فورس کر سکتے ہو کہ بھائی وظیفہ لے رہے ہو, آپ ٹائم پہ اذان کیوں نہیں دے رہے. اگر وہ وظیفہ نہیں لے گا, اذان نہیں دے رہا, آپ کو بھائی اذان کیوں نہیں دے رہے ہو, کہے میں کیا تمہارا کھاتا ہوں جو مجھ سے پوچھ رہے ہو. غریبی میں چل رہی ہوگی, مؤذن کا جس دن موڈ ہوا ثواب کا اذان دے دے گا, موڈ نہیں ہوا تو کہے گا میں تو تمہارا باپ کا غلام تھوڑی ہوں. تو جو علماء حالات کو جانتے تھے انہوں نے کیا فتویٰ دیا کہ بھائی اب نہیں چل سکتا یہ معاملہ, اسلام کو بچانا ضروری ہے. تو اسلام کے بعض احکام ایسے ہیں تو تغیر زمان سے تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہاں بھی ایک خوب اچھی طرح مسئلہ یاد رکھیں, میری شروع سے عادت رہی ہے, شروع سے ہمیشہ سے, فری پھوکٹ میں کوئی کام کسی سے نہیں لینا. جو خود سے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو جب ہم رکھیں گے تو پیسے دے کے رکھیں گے, ورنہ نہیں, یا ورنہ پھر رکھو ہی نہیں, پھر ایسے ہی چلو. تو ہمارے جتنے ادارے ہیں, چاہے وہ مسجدیں ہوں, چاہے وہ مدرسے ہوں, چاہے وہ اسکول ہوں, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پیسہ نہ لگے, کام میں ایکوریسی پیدا ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا, سمجھتے ہو. تو روکڑا خرچ کرو بھائی. آپ کی دکان میں ملازم صحیح کام نہیں کر رہا, تنخواہ ڈبل کرو اس کی, اس کا باپ بھی صحیح کام کرے گا انشاءاللہ. اور پھر جو تنخواہ ڈبل کر کے آپ کو نقصان ہو رہا ہے نا, وہ نقصان حقیقت میں نقصان نہیں ہوگا, کام کی ایکوریسی بڑھ جائے گی. اس کو یہ ڈر ہوگا کہ اب اگر مجھے نکالا نا انہوں نے تو میرا ہی نقصان ہے, ان کا نقصان نہیں ہے. تو اس کا باپ بھی کام کرے گا اور پھر پروفٹ آپ ہی کا ہوگا. ایک مثال دیتا ہوں میں, پھر بات آگے لے کے چلتا ہوں. یہ آپ ہی کے فائدے کی مثالیں دے رہا ہوں, یہ دین دنیا دونوں سے اس کا تعلق. ہمارے ایک جاننے والے کمپیوٹر کی شاپ, ان کی, دیندار پرہیزگار ماشاءاللہ. میں ان کے پاس کبھی کمپیوٹر خراب ہوتا تو لے کے جاتا, تو کام ہی 2-3 4 دنوں میں ہو رہا ہے. میں نے ان سے کہا یار اتنا لیٹ کام کیوں ہو رہا ہے. انہوں نے کہا انٹرنیٹ کا پرابلم ہے. میں نے کہا یار وہ فائبر کیبل ہوتی ہے کون سی,
وہ ڈالو یار. پیکج بہت خاندانی، سب سے مہنگا والا پیکج لے لو، ٹھک 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 کر کے کام ہو. نہیں جی وہ تو بہت مہنگا ہے. تو اتنی سینس نہیں ہے کہ کسٹمر جو میں کٹ گیا، پھر میں نہیں اب وہاں جاتا. جو دو دن کا کام ہے وہ 6 دنوں میں ہو رہا ہے، تو ہم تھوڑی جائیں گے وہاں پہ. تو یہ سبھی کا ایک قوم کا اجتماعی مسئلہ ہے. ابے بھائی تو یہاں پیسہ بچا رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کی وجہ سے کسٹمر تمہارے کتنے کٹ رہے ہیں. یہ پیسہ تم قرضہ لے کے بھی خرچ کر دو نا. جب ٹھک 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 لوگوں کا کام ہوگا تو آپ دیکھو لائن لگے گی، رش لگے گا، وہ وہاں سے ریکوری ہو جائے گی. مگر نہیں جی، بس ہماری قوم کا ایک اجتماعی المیہ ہے کہ اوپر کی کھوپڑی استعمال نہیں کرنی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں جب سفر پہ جاتا ہوں میری بیگم کو بڑا غصہ آتا ہے، اور اس کی وجہ سے میرے تجارتی سفر بھی اب خراب ہو رہے ہیں، بزنس کے لیے سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے. بیگم کہتی ہے ہر دوسرے دن سفر پہ چلے جاتے ہو، ٹائم نہیں دے رہے، یہ نہیں اور وہ نہیں. اور اس کی وجہ سے اب میں ذرا سفر میں نے کم کر دیے، گھر کے ماحول خراب ہو رہا تھا. میں نے کہا بھائی جان بزنس کرنا میں انویسٹمنٹ پیسہ لگتا ہے، تو صرف اس کاروبار میں نہیں لگتا، اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں نا سب میں لگتا ہے. میں نے کہا جب سفر پہ جاؤ، بیگم ظاہر ہے ٹائم کی قربانی دے رہی ہے، کچھ روکڑا اس کے ہاتھ میں رکھ کے جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ میں نے کہا جب بھی سفر ہو رہا ہے 10,000 پکڑا دو اس کو. تو بیگم لاہور جا رہا ہوں ایک ہفتے کے لیے، جو بھی جس کی آمدن ہے جو اس حساب سے، کوئی 5,000 کوئی 1,000 کوئی 500 میں بھی، وہ تو جو فیملی جس طرح کا ان کا معیار ہو. میں نے کہا پیسے پکڑاؤ اور جاؤ. میں نے کہا اگلی دفعہ بولے کہ 20,000 دے دو 2 ہفتے کے لیے چلے جاؤ. وہ کہہ رہی خرچہ تو میرا اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا، ان کے بزنس کا میری ذات کو تو کوئی فائدہ ہو نہیں رہا، اور بزنس میں ٹائم ان کا صبح شام لگ رہا ہے. تو میں نے کہا یہ بھی بزنس میں انویسٹمنٹ سمجھو کہ یار بیوی بچوں کو میں زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہا، تو ٹائم کے بدلے میں ان کو کیا دوں گا؟ پیسہ. خرچ کرنا سیکھو بھائی، اس میں سخاوت کا ثواب ملتا ہے اس میں. اور خرچ کرتا ہوا آدمی اچھا کتنا لگتا ہے. کنجوس کے تو چہرے پہ نحوست ہوتی ہے، کنجوس کے تو چہرے پہ سالے کے نہ ہو، ایسے خرچ کیا کرو، یہ لو پیسے، یہ لو جا یار ایش کر. دیکھو اللہ کتنا پیسہ دے گا. ملازمین کو بھی کھلایا کرو پلایا کرو. ادھر بھی ایسا نچوڑتے ہیں یار، ایسا نچوڑتے ہیں اس کو، جو ہم دیکھ رہے ہیں. اتنی تھوڑی تھوڑی بعض ملازمین کی مزدوروں کی تنخواہ ہے، وہ صرف مجبوری میں ٹکا ہوا ہے کہ یار سارا دن مجھے ان کے ساتھ مزدوری کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اتنا مل رہا ہے. تو وہ کوئی خوشی سے نہیں ہے آپ کے ساتھ، اور آپ اتنا کما رہے ہو یار، اتنا کما رہے ہو، کھولو ہاتھ اپنا یار. وہی بات ہے، دنیا کو جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھے گا، کنجوس کا کنجوس ہی رہے گا، جمع ہی کرتا رہے گا کم بخت. اور ہوتا ان کے پاس پیسہ ہے نہیں. پیسے کی تو نیچر ہے، جیسے پانی کی نیچر ہے ہمیشہ بلندی سے پستی کی طرف آئے گا، پیسے کی نیچر ہے خرچ کرو گے تو آئے گا. یہ نیچر ہے پیسے کی، تو اللہ نے بنائی اس کی یہ فطرت ہے. ایسا نہیں کہ تمباکو گٹکے میں اڑانا شروع کر دو. تو یہاں بھی وہ کدھر گئے؟ اب مائک کے لیے نا بندہ رکھیں، تنخواہ میں دوں گا، اس کے بعد یہ مائک خراب ہوا نا تو میں اس کو بولوں گا تو 1 مہینے کی تنخواہ مجھے واپس دے جو میں نے تجھے دی ہے. ہاں دے واپس، دیکھتا ہوں دے. اس کا باپ بھی کرے گا، کیونکہ پیسوں کے جب ہوتا ہے تو ابھی فری ثواب ہے نا، ابھی تو یوں کر دو ثواب مل رہے ہیں، یوں کہ ہو گیا صحیح ہو گیا، چلو ثواب مل گیا ہم جا رہے ہیں. اگلی دفعہ کوئی اور ثواب لے گا، وہ آ کے یوں الٹا کر دے گا مائک کو، کہے گا ان کو زیادہ ثواب کیوں ملا، تھوڑا کم ملنا چاہیے. ثواب پہ کام ایسے چل رہے ہوتے ہیں. دوسرا آئے گا تھوڑا اور گھما دے گا، تھوڑا جنت الفردوس میں جانا ہے میں نے، ایکو بھی ڈالو اس میں ایکو بھی ڈالو اس میں، جنت الفردوس کے لیے وہ زیادہ گھما دے گا اس کو. تو فری پھوکٹ میں کام نہ کیا کرو، خرچہ کیا کرو جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے. نہیں دی ہے تو پھر الٹے پلٹے کام ہوں گے، پھر صبر کرو، پھر وہ آخرت میں اللہ غریب آدمی کو اللہ آخرت میں نواز دے گا. ٹھیک ہے نا؟ پھر صبر کرو، لیکن پھر یہ توقع نہ رکھو کہ کام صحیح ہوں گے. آپ کام پیسوں سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں، فری پھوکٹ میں ٹھیک نہیں ہوتے. ہاں یہ خوب سمجھ لو. اب غریب آدمی کیا کرے؟ وہ صبر کرے. یہ سوچے دنیا مسافر خانہ ہے، کھانے کو مل رہا ہے نا 2 ٹائم کی روٹی، بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، مائک کا ٹھیک ہونا اسلام میں کوئی ضروری نہیں ہے. تو صبر کرو، مر جاؤ، آخرت میں اللہ نوازے گا. غریبوں کو اس طرح سے میں تسلی دیتا ہوں. تو
بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. تو ایک بلاغت کیا ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ خبر بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ بھی میں نے بتا دی تھی کہ کیوں امپورٹنٹ ہے. دنیا میں آپ کسی بھی خبر کا انکار کر دیں، اس سے آپ کی پریکٹیکل لائف کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر آپ قیامت کا انکار کر دیتے ہو تو آپ میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہتا. جب آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے خدا کے سامنے جواب دینا ہے. تو دو چیزیں ہیں جو انسان کو برائی سے بچاتی ہیں، دو چیزیں، بلکہ برائی سے ہلکا لفظ استعمال کرتا ہوں، نافرمانی سے. یا تو آپ کسی کو فالو کرتے ہیں اس کی محبت میں، یا آپ کسی کی اطاعت کرتے ہیں اس کے خوف میں. ان کے علاوہ کوئی تیسرا جذبہ نہیں ہے جو آپ کو کسی کا فرما بردار بنائے. سمجھ رہے ہو؟ مثال کے طور پر آپ صبح اٹھ کے آفس جاتے ہیں، باس نے کہا نا کہ آ جاؤ آفس. باس کی بات آپ کیوں مان رہے ہیں؟ اس سے محبت ہے آپ کو، میرا باس ہے، اتنی خوبصورت آنکھیں، اتنی بڑی بڑی پلکیں میرے باس کی، ایسا ہینڈسم اسمارٹ، اس لیے جا رہے ہوتے ہیں. بھائی خوف ہے یار، اگر نہیں گیا نکال دے گا جاب سے، کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، اچھی بھلی سیلری مل رہی ہے، خاندان میں عزت ہو رہی ہے. میں نے جمعے کے بیان میں کہا تھا نا، بعض دامادوں کی سسرال میں 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی. بعض دامادوں کی سسرال میں 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی. تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ میں اگر میٹرک پاس ہوں تو اس گھر میں دوسرا داماد کوئی ڈاکٹر یا انجینئر آ جائے. کیا خیال ہے؟ وہ کبھی نہیں، اکثر وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہم سے کمتر آئے. تو وہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہم سے اچھا آئے؟ ان کو پتہ ہے ابھی 2 ٹکے کے ہیں، وہ آ گیا تو آدھے ٹکے کے رہ جائیں گے ہم. آپ کے ٹکے اور زیادہ کم ہو جائیں گے. تو انسان چاہتا ہے میں ابھی 2 ٹکے کا ہوں، تو اگر میں میٹرک ہوں تو 8ویں پاس آئے تو میں 2 سے 2.5 ٹکے تک تو پہنچوں نا کم از کم. سمجھ رہے ہیں؟ تو بات کیا چل رہی تھی یہ کہ ٹکے کہاں سے آ گئے؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جو جاتے ہیں، آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، اس کی وجہ سے سسرال میں کم از کم 2 ٹکے کے تو ہے نا. اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا بھائی تنخواہ ہے آپ کی اتنی کہ سسرال میں آپ کو 2 ٹکے کا کم از کم سمجھا جاتا ہے. اگر یہ بھی گئی تو 2 ٹکے کے بھی آپ سسرال میں نہیں رہیں گے. تانا پڑے گا، پھر کھلاتا ہم بیٹی کو پال رہے ہیں، یہ ایک ڈھیلا نہیں دیتا.